حضرات گرامی السلام علیکم. حضرات گرامی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں دیر سے آنے کے لیے, اور میرے خیال سے میرے حلیے سے اندازہ ہو رہا ہوگا بس بھاگتے دوڑتے مرحوم قائد کی محبت میں یہاں تک پہنچا ہوں. یہ کہیں کسی تھا. ڈائس پر موجود میرے تمام بڑے, میرے ساتھی اور تمام حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس محسن کی یاد میں ہم لوگ آئے ہیں, وقت کی قلت بھی ہے, ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے, تو میں بس شارٹ میں اپنی بات پوری کروں گا. آج جس قائد, جس محسن ملت کو یاد کرنے کے لیے پرچم پارٹی کے بینر تلے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں, اور جو ایک شمع کو دوبارہ سے روشن اور بڑے پیمانے پر روشن کرنے کی کوشش, ایک خواہش کری جا رہی ہے, اس کے سلسلے سے بابر صاحب نے ابھی بہت ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں کہیں. اس سے پہلے میں یہاں موجود نہیں تھا. بابر صاحب نے جو باتیں یہاں کہیں یقیناً وہ غور کرنے والی ہیں, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک جلسہ ہوا, لوگ بولے, اور اگر ہم نے اس کو ایک مشاہدے کی طرح سنا اور جا کر سو گئے تو یقیناً آپ کا یہاں آنا اور آرگنائزرز کا آپ کو یہاں بلانا, آپ کا وقت اور یہ ساری کوششیں اور کوائشیں سب ضائع ہو جاتی ہیں. میرے خیال سے ایک ایک ورڈ جو بولا جا رہا ہے, اگر وہ حقیقت ہے تو آپ کے دل و دماغ تک پہنچنا چاہیے. جو کچھ بھی کوششیں یہاں ہو رہی ہیں اس کی قیمت یہی ہے کہ وہ آپ کے دل اور دماغ کی گہرائیوں تک پہنچ جائے. اگر نہیں پہنچا تو وہ ضائع ہو جائے گا. قائد مرحوم سلیم پیرزادہ صاحب کا کوٹیشن اوپر لگا ہوا ہے, فیئر از نو پالیسی, سرنڈر از نو آپشن. میں بات اپنی یہیں سے شروع کرتا ہوں. بابر صاحب نے اس بات پر آپ لوگوں کی نظر ثانی کری تھی کہ بی جے پی ہراؤ کے نام پر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو اس وقت یہاں مرحلہ ہے, جیسے کہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ بابر صاحب نے کیا کہ 3 شہروں میں انشاءاللہ الیکشنز میں پرچم پارٹی انشاءاللہ ایک اہم رول پلے کرنے جا رہی ہے. تو میں اسی بات کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اوپر دیکھیے کوٹیشن لکھا ہوا ہے کہ فیئر از نو پالیسی, سرنڈر از نو آپشن. جو بھی ملک کے موجودہ حالات ہیں مجھے اس پر روشنی ڈالنے کی شاید ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ سب جانتے ہیں, ان حالات کو سب دیکھ رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی ہولی کے جو تہوار گزرا ہے اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب تازہ ترین ہے. اس سے پہلے میوات کا معاملہ ہے, اور انسیڈنٹس ریگولر ہیں 2014 سے آج تک, کوئی بھی کڑی ٹوٹ نہیں رہی ہے. ان حالات میں ایک بہت خاص بات جو ہم سے بھی بولی جاتی ہے بار بار, اور اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھئی حالات خراب ہیں, ابھی تھوڑا سا خاموش رہو. ایون میری فیملی والوں کا یہ کہنا رہتا ہے. تو میرا ایک سوال اپنے گھر والوں سے خود رہا, اور اپنے دوست, اپنے عزیز اقارب سے, کہ بھئی حالات خراب ہیں, تھوڑا سا خاموش رہو. تو حالات جب اچھے تھے, جب کون بول رہا تھا؟ اور اس خراب حالات میں حکومت بھی تو یہی چاہتی ہے کہ تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ. تو اگر ہم خاموش ہو گئے تو پھر تو دانشتہ یا غیر دانشتہ طور پر ہم نے حکومت کی مدد کر دی نا. تو یہی جو حالات ہیں, انہی حالات میں تو بولنا ہے. جب حالات اچھے ہوں گے تب تو معاملات دوسرے ہوں گے. تو آج جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں طے کرنا ہے. ہم سب کا یہ, میرے خیال سے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں, ہم سب کا یہ دعویٰ رہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں. تو ٹھیک ہے, ڈور کربلا کے میدان سے ڈالتے ہیں. ایک طرف یزید کا طاقتور لشکر ہے, میجورٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, طاقت ہے, میجورٹی ہے, سب کچھ ہے. دوسری طرف لشکر ہے جو سرزمین حجاز سے آیا ہے, جو تعداد میں بھی کم ہے, طاقت میں بھی کم ہے, ظاہری طاقت میں کم ہے. اب ڈور وہیں سے ڈلے گی نا. اگر ہمارا دعویٰ حسینی ہونے کا ہے تو ڈور وہیں سے ڈلے گی کہ ہمیں دونوں میں سے طے کرنا ہے کہ یزید وقت کا ساتھ دینا ہے. یزید ایک انسان نہیں تھا, یزید ایک فگر تھا جو ہر دور میں رہے گا. ہر دور میں اس یزید کا چہرہ الگ ہوگا, نام الگ ہوگا, لیکن وہ یزید کی ایک فگر ہوگی. اور ہر دور میں ایک حسینی ایک لشکر ہوگا جو تعداد میں, طاقت میں, ظاہری طور پر کم ہوگا. لیکن بقول اس شعر کے کہ مرغ حسین اصل میں
قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. تو آپ کو اب وہاں سے ڈور ڈالنی ہے کہ آپ کو میجورٹی یا طاقت جدھر نظر آ رہی ہے ادھر جانا ہے. آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس عافیت ہے، ظاہری عافیت. یا آپ کو یہ طے کرنا ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، اور جو صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر گردنیں کٹنے کا خطرہ بھی ہو تو بھی اسی کا ساتھ دینا ہے. طے تو یہاں سے ہوگا نا. آج 100 سال ہو گئے، یزید کے فالوور کہاں ہیں؟ حسین جو شہید ہو گئے ان کے فالوور موجود ہیں. لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا دعویٰ حسینی ہونے کا صرف لفاظی تک محدود ہے یا ہمارے عمل میں بھی حسینیت نہیں ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہوگا. ایک شخص جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں حسین کا پریچر نہیں ہوں، میں حسین کو پوچھتا نہیں ہوں، میں حسین کا فالوور ہوں، وہ شخص تو اپنی پوری زندگی لگا کر اپنا بیسٹ دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور ہماری مطلب علی گڑھ شہر کو خاص طور سے میں کہوں گا، ہماری منافقت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ایک 8ویں فیل کے ایک یونیورسٹی کے انجینئر کے مقابلے پر ایک 8ویں فیل کو ترجیح دی، وہ بھی عام آدمیوں نے نہیں، یونیورسٹی کے پروفیسروں نے. نتیجہ میں دکھاتا ہوں آپ کو نتیجہ کیا ہے. نتیجہ ہے سرکار ہونے کے باوجود، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے بی جے پی کی سرکار ہے اسے ہٹا دو بعد میں دیکھ لیں گے قیادت. تو سماجوادی کی سرکار میں ہونے کے باوجود اور علی گڑھ میں 7 میں سے 5 ایم ایل اے سماجوادی کو ہونے کے باوجود اور اس شہر میں 2 ایم ایل اے میں سے دونوں سماجوادی کو اور دونوں مسلمان ہونے کے باوجود ان دونوں کی نپنسکتا کی سب سے بڑی مثال کٹ پلے کے اس پار وہ 3 ادھوری میناریں کھڑی ہوئی ہیں. سرکار تھی سماجوادی کی، دونوں ایم ایل اے شہر میں سماجوادی کے، دونوں مسلمان. علی گڑھ میں 7 میں سے 5 ایم ایل اے سماجوادی کے، اس کے بعد وہ ادھوری کھڑی ہوئی. تو آپ بی جے پی سرکار گرانے کے لیے دم بھرتے ہو، گرا کر اکھاڑو گے کیا؟ وہ تو کٹ پلے پہ دکھ رہا ہے نا ہمیں، وہ تو ہمیں کٹ پلے پہ دکھ رہا ہے نا. خیر یہ ایک الگ لمبی بحث ہے، وقت زیادہ ہے. میں صرف ایک بات پر اپنی بات ختم کروں گا کہ ٹھیک ہے چلو پھر بھی آپ بی جے پی ہرا لو، ہم منع نہیں کرتے، خوب ہراؤ. لیکن نگر نگم کے الیکشن میں جب کنسٹیٹوئنسی آپ کی، محلہ آپ کا، 100% ووٹ آپ کا، تب تم کون سی بی جے پی ہرا رہے ہو؟ تب تم میں کیوں کسی کی دھوتی اور کسی کی ساڑی کا پلو چاہیے؟ طے کرو اس بات کو. اب تو 100% ووٹ تمہارے ہیں نا، تب تو آپ لوگوں کا ساتھ دے دو. یا یزید کا ہی ساتھ دیتے رہو گے، کوفی ہونے کا ہی ثبوت دیتے رہو گے، یا حسینی ہونے کا بھی کوئی ثبوت دو گے؟ طے کر لو. اور مرحوم جن کی یاد میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں، یہ شخص، یہ نام سلیم پیرزادہ کسی انسان کا نام نہیں تھا، یہ کوئی فرد نہیں تھا، یہ ایک تحریک تھی. اور اس تحریک کو سچا ٹریبیوٹ ہی یہ ہے کہ ہم مٹھی بند کر لیں. ٹھیک ہے آپ ایم ایل اے ایم پی میں بی جے پی ہراتے رہو، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، وہ الگ لمبی بحث ہے، کبھی اور ہوگی. ابھی جو موقع ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. کنسٹیٹوئنسی آپ کی ہے، 100% ووٹ آپ کا ہے، آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ جتانا ہے. تو براہ کرم بھیا جی اور بہن جی کی دھوتیوں اور ساڑیوں کے سائے سے باہر آ جاؤ اور اپنی مٹھی بند کر لو، اپنے حسینی ہونے کا دعویٰ پیش کرو. اور آخری بات، جو گناہ عظیم پچھلے 75 سال سے سیاسی سطح پر مسلمان کرتا آ رہا ہے، تو اس پہ آپ کی نگاہ ڈلواتے ہوئے میں آپ سے بدائی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ اعلان کیا کہ اس کی تمام تخلیق میں، تمام کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں اشرف المخلوقات کہا ہے انسان کو. اور پھر دوسرا اعلان اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے کہ میری تمام جو بھی مخلوق ہے اس میں اشرف المخلوقات انسان، اور انسانوں میں بیسٹ گروپ کون سا؟ کہ تم بہترین امت ہو جو بھیجے گئے ہو دوسروں کی خیر کے لیے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. اعلان ہے یا نہیں؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. اب جب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تم بھیجے گئے ہو دوسروں کی خیر کے لیے، اور یہ بہترین امت دوسروں کی خیر کے لیے بھیجی گئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اور یہ امت جس کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، وہ اپنی خیر ڈھونڈ رہی ہے. کہاں کہاں؟ یہ آپ جانتے ہیں. اس سے
تو میرے خیال سے قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے قرآن کے اس اعلان کے برخلاف اپنے بہترین امت اور دوسروں کی خیر کے لیے بھیجے جانے کا دعویٰ لگے ہونے کے باوجود اپنی عافیت اور اپنی خیریت دوسروں کے دامن میں ڈھونڈنا، میرے خیال سے سیاسی سطح پر مسلمانوں نے پچھلے 75 سالوں میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کیا. یہ گناہ عظیم ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ آپ کے 63 MLA بھی اگر اسمبلی میں بیٹھے ہو تب بھی آپ کے لوگ جلتے رہیں گے مظفر نگر میں، کٹتے رہیں گے، آپ کی بچیوں کی عظمتیں لٹتی رہیں گی، لیکن ان میں سے کسی ایک کی زبان نہیں کھلے گی. بڑی بڑی لمبی داڑھی اور ٹوپیوں والے بیٹھے رہیں گے اسمبلی کے اندر، بیٹھے تھے راجیہ سبھا میں کانگریس کے تاج سر پر سجائے ہوئے. آپ کے ٹرپل طلاق کا بل پاس ہوا، خاموش رہے، لب کشائی کا موقع نہیں ملا کیونکہ ان کے آقاؤں نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. طے کر لیجئے گناہ عظیم جو سیاسی سطح پر میرے نظر میں یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس پر اسی پر ٹکے رہنا ہے یا اپنی اصلاح کرنی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ.